السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شہباز بڑائچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین، چیئرمین رویت العال کمیٹی، مفتی منیب الرحمان صاحب. مفتی صاحب، یہ آپ اپنے کالموں میں بھی لکھتے ہیں کہ جو میڈیا ہے اس نے ایک تو زبان و بیان کا بڑا مسئلہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوسرا، آپ نے خاص طور پہ لکھا کہ یہ جو جنسی زیادتی کا لفظ ہے اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ استعمال نہیں ہونے چاہیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کی ہر غیور قوم کو اپنی زبان، تہذیب اور ثقافت پر ناز ہوتا ہے، اور وہ اپنے لسانی، تہذیبی اور ثقافتی اثاثے کے تحفظ کے لیے جو تدبیر ممکن ہو اس کو اختیار کرتے ہیں. ہمارے ہاں جب سے انگلش میڈیم تعلیم کا چلن عام ہوا تو اردو کا جو رسم الخط ہے اس کو بھی بدل دیا گیا، کیونکہ درمیان میں ایک عرصہ ایسا آیا تھا کہ جو رومن اسٹائل کی کتابیں ٹائپ کی لکھی جانے لگیں. اس کے بعد نوری نستعلیق آ گیا، لیکن وہ جو معلمین و معلمات اس دور میں پڑھے تھے وہ ٹیچنگ میں آئے، انہوں نے وہی طرز تحریر منتقل کیا اور اب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکی. دوسرا یہ ہے کہ الفاظ محض چند حروف کے مجموعے کا نام نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک ثقافت ہوتی ہے، ایک معنویت ہوتی ہے، اور کسی بھی زبان کی پوری معنویت کو کسی دوسری زبان میں من کل الوجوہ بیان نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ ہم اس کی تشریح کرنے بیٹھ جائیں. پھر جو یہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا آیا تو ایک تو سوشل میڈیا پر اردو رسم الخط کے بجائے رومن کو شروع کر دیا گیا. الیکٹرانک میڈیا میں وہ نوجوان آئے کہ جن کا لسانی اعتبار سے تعلیمی پس منظر مستحکم نہیں تھا، اس لیے تلفظ بھی غلط ہو گیا، کہیں انگریزی کے الفاظ اس میں مکس کر دیے گئے، کہیں انڈین فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے ہندی کے الفاظ اس میں شامل کر دیے گئے. مثلا آج کل میں سنتا ہوں مدعا. اب مدعا تو اردو کا لفظ نہیں ہے، میں نے غور کیا کہ شاید یہ مدعا جو ہے اس کو مدعا بنا دیا لوگوں نے. اب اس کو ہمارے میڈیا کے اینکر پرسن بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے، وشواس استعمال کرنے لگے. تو اس سے ہماری زبان کو اچھا یہ اردو زبان محض زبان نہیں ہے، اس کے پیچھے ہمارا لٹریچر بھی ہے، اس میں ہمارا بہت بڑا مذہبی سرمایہ ہے، تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا. تو اگر ہمارے نئے تعلیم یافتہ لوگوں کو اردو نہیں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رشتہ اس پورے ماضی سے ٹوٹ گیا ہے. ایک تو مطالعے کا ذوق ویسے بھی کم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ نوجوان اخبار کو بھی پوری طرح سے صحیح پڑھ اور سمجھ نہیں سکتے. اس لیے اور اردو زبان میں کمال یہ ہے کہ یہ افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش تک یہ آج بھی رابطے کی زبان ہے. ہندوستان کی جو فلمیں ہیں وہ اپنا پیش تو ہندی تہذیب کو کرتے ہیں، لیکن سنسکرت میں وہ ان کے بول نہیں ہوتے، وہ اس میں اردو کا غلبہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم اردو کا استعمال نہیں کریں گے تو کمیونیکیشن نہیں ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اردو کے احیاء اور اردو کے صحیح زبان و بیان کی باقاعدہ تحریک برپا ہونی چاہیے. ایک 2-4 سال پہلے آرٹس کونسل کراچی میں میڈیا پر ایک
کانفرنس تھی، سیمینار تھا، اور اس میں مجھے بھی بلایا گیا. تو میں نے کہا کہ کراچی والوں سے کہ آپ اردو اسپیکنگ کہلاتے ہو، اہل زبان کہلاتے ہو، لیکن اب آپ اردو اسپیکنگ رہ گئے ہو، اردو رائٹر، اردو ریڈر نہیں رہے. اس لیے ڈرو اس وقت سے کہ آپ کو 15 سے 25 سال کے بعد لاہور سے معلمین بلانے پڑیں اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کے لیے. کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں جو اخباروں میں کالمسٹ ہیں ان کی اکثریت کا تعلق میرا خیال ہے 80% یا اس سے بھی زائد کا تعلق لاہور سے ہے، اسلام آباد سے ہے. اب اس میں کراچی کی نمائندگی بہت کم ہے، اور آج بھی اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ ستم وہ زبان پر ڈھاتے ہیں. اس لیے میں ان سے بھی جب ان کی لیڈرشپ ملتی ہے تو ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ اس زبان کے احیاء کے لیے کوئی تم کرو، ادارے قائم کرو. اور یہ فرائیڈے اسپیشل میں اطہر ہاشمی صاحب زبان و بیان پر کبھی لکھتے رہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کوئی تو ہے کہ جو کچھ نہ کچھ اس میں چندہ ڈال رہا ہے، کنٹریبیوشن کر رہا ہے. مفتی صاحب آپ کالم بھی لکھتے ہیں اور قوم کی ویسے بھی رہنمائی فرماتے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں میں 2 قسم کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، گھریلو تشدد کے واقعات، اور بہاولپور میں ایک ٹیچر کو ایک اسٹوڈنٹ نے صرف اس لیے مار دیا کہ اس نے ویلکم پارٹی کی بات کی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہو سکتی ہے. اس طرح کے واقعات کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں، پروفیسر یونیورسٹی میں مارے جاتے ہیں یا کالجوں میں مارے جاتے ہیں، یا کراچی میں جیسے انہوں نے الزام لگایا کہ وہاں کے نوجوانوں نے وہ ایک آغا خانی طبقے کی بس پر حملہ ہوا تھا. لیکن جتنی کوستا ہے میڈیا وہ مدارس کو کوستا ہے. میں نے کہا مدارس میں کوئی ایک آپ مثال بتا دو کہ طلباء کا مسلح تصادم ہوا ہو، کوئی ایک مثال بتا دو کہ طلباء نے اپنے اساتذہ کی توہین کی ہو. تو اس لیے ہم اتھارٹیز سے بھی کہتے ہیں، اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے کہتے چلے آئے ہیں کہ آپ مدارس کو بعض مدارس کہہ کر یہ ایمبیگوٹی یا ابہام پیدا نہ کریں. اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے کہ جن مدارس میں انتہا پسندی ہے، کوئی سماج دشمن کوئی اس میں کام ہو رہا ہے، یا دہشت گردی ہے یا تخریب کاری ہے، آپ ان کو نوٹیفائی کر دیں، ان کی لسٹ جاری کر دیں. لیکن ان کی آڑ میں آپ تمام مدارس کو متون کرتے ہیں آئے دن، اس کا کوئی آئینی، قانونی، شرعی، اخلاقی جواز نہیں بنتا. اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جب پرنٹ میڈیا تھا اور ایک پی ٹی وی تھا، پہلے تو یہ کہوں کہ جب ریڈیو پاکستان تھا زبان و بیان کا معیار بہت بلند تھا، اور وہ اس بات کا پاس رکھتے تھے کہ یہ لفظ جب ہوا پر نشر ہوگا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. ایک مرتبہ میں درس حدیث ریکارڈ کرا رہا تھا تو میں نے حدیث کا ترجمہ امراتن بغیہ کہ فاحشہ عورت، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مفتی صاحب فاحشہ کا نہ لکھیں، گناہ گار عورت لکھ دیں. تو اتنے حساس تھے اس معاملے میں کہ یہ الفاظ نشر ہوں گے، یہ گھروں میں پہنچیں گے، یہ ہر ذہنی سطح کے لوگوں تک پہنچیں گے، تو کہیں ان کی زبان پر جاری نہ ہو جائیں، یہ روزمرہ نہ بن جائے. اب آج کل یہ سارے الفاظ کہ جن کی ہمارے معاشرے میں جن کا چلن نہیں تھا، اور باپ بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، بہن بھائی آپس میں، خاندان نہیں بولتے تھے، اب میڈیا میں بیٹھ کے جس کو سارے لوگ کامن روم میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، یہ سب نشر ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جرائم کی جو کثرت تشہیر ہے، اس سے جرائم کو ایک طرح سے آرٹ بنا رہے ہیں اور اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں. وہ دوسرے نوجوان کہتے ہیں بھائی یہ تو زبردست بات ہے، مہینوں سے فلاں صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہم بھی کر کے دیکھ لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نشاور اشیاء ہیں تو پہلا جو کوئی کش لگاتا ہے یا گھونٹ پیتا ہے وہ اس خیال میں کہ دیکھیں اس کا ذائقہ کیا ہے، لیکن پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. اس لیے میڈیا کے لیے، الیکٹرانک میڈیا کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی تربیت کا نظام ہونا چاہیے.
نمبر 3 یہ ہے کہ زبان و بیان اکثر ٹکر میں دیکھتا ہوں کہ غلط لکھے ہوتے ہیں، اس لیے میں اپنے کالم میں جب کوئی خاص اصطلاحی لفظ آئے تو اس پر میں حرکات لکھتا ہوں تاکہ جو ہمارے قاری ہیں اس لفظ کا صحیح تلفظ کر سکیں۔ تو آپ اگر اردو ویب سائٹ ہیں، آپ اس کے لیے باقاعدہ ایک تشہیری مہم کرنی چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی اور وطن کی بہت بڑی خدمت ہے، اور یہ ایک اچھا آپ سرمایہ اثاثہ ہیں جو چھوڑ کر جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب میں ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں آخری. آپ نے عمران خان نے جب سپیچ کی تھی اور دھرنا ہوا تھا تو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی. اب آپ علامہ خادم حسین رضوی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے دھرنے پر میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، نہیں۔ رضوی صاحب کے ہاں، رضوی صاحب کے دھرنے پہ. علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو موقف ہے وہ درست ہے۔ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، ہم کل بھی اس کے ساتھ تھے، آج بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ان کے انداز بیان پر کچھ اعتراضات تھے، وہ ہمیں بھی تھے، لیکن پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب لوگ پچھلے سوشل میڈیا سے نکال کے لاتے ہیں، لیکن اب نہیں ہیں۔ اس وقت وہ کہتے تھے یہ ہمارے پاس 60 دلائل ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ 60 دلائل ہمارے اکابر کے پاس بھی تھے، لیکن ہمارے اکابر امت نے اس گزشتہ دور کے، یہ ہمارے سجاد میر صاحب ہیں، علامہ غزالی اعظمہ، علامہ احمد سعید کاظمی صاحب تھے، علامہ سید ابوالبرکات صاحب لاہور میں تھے، اور ہمارے محدث اعظم پاکستان تھے فیصل آباد کے جب لائل پور تھا، اور ہمارے گولڈا شریف کے اکابر ہیں سارے، تو کسی کی زبان سے کوئی گالی کا لفظ میں نے نہیں سنا۔ اب علامہ خادم حسین رضوی نے جب اس کو چھوڑ دیا تو ہم نے اس کو ویلکم کیا۔ باقی جب وہ ڈی چوک میں بیٹھ گئے تو ہم نے سمجھا کہ اب وہ ایکشن کر رہے ہیں، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو تب میں نے پریس کانفرنس کی کہ ان کو باعزت اور باوقار پیسج دیا جائے کہ اگر اور لوگ کریں تو آپ ان کو پیسج دیں، اور دین کے نام پر کوئی کرے تو آپ اس کو نہ دیں۔ اسی طرح سے جو ان کا فیض آباد کا دھرنا تھا، تو اس کا بھی جب ایسے مراحل آئے تو میں نے ان کے لیے کلمہ حق کہا، یا ان کی کہا کہ ان کو مشکل سے نکالا جائے۔ تو ہمارا کام ہے کہ اصلاح کرنا، ہمارا کام ہے کہ اور خطرناک صورتحال پیدا نہ ہو، کہ اگر کسی بے تدبیری سے دو چار جانیں چلی جائیں، پھر وہ ایک نیا ایشو ہو جائے، تو ریاست کو، طاقتور اداروں کو، ریاست کی جو ہماری مقتدرہ ہے، ان کو ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اپنے میزبان فاروق شہباز کو اجازت دیجیے.